لاپتہ افراد کی بازیابی، بلوچستان کے سیاسی معاملات کو سنجیدگی سے گفت و شنید و سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آغا حسن بلوچ۔ بلوچستان میں کتب میلوں پر قدغن عائد کرنا علم دشمن پالیسیوں کے تسلسل کی عکاسی ہیں۔ بساک BSO۔ آج جنوری کی 9 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ نے گوادر میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کے سامنے بلوچ اور بلوچستان کے عوام کی ترقی و خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ موجودہ PDM کی حکومت نے بلوچستان سے BNP، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ اور دیگر PDM اتحاد میں شامل جماعتیں BNP نے روز اول سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور مخلوط حکومت پر یہ واضح کر دیا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی، بلوچستان کے سیاسی معاملات کو سنجیدگی سے گفت و شنید و سیاسی انداز میں حل کرنے اور مکران ڈویژن جو آج تک قومی گریڈ اسٹیشن سے منسلک نہیں، مکران ڈویژن کو فوری طور پر نیشنل گریڈ اسٹیشن سے منسلک کرنا، مکران کے تمام علاقوں میں بجلی کی ترسیل کو جلد از جلد یقینی بنانے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ملنے والے بارڈرز پر تجارتی گیٹس کی تعمیر، اسی طرح گوادر سمیت بلوچستان کے علاقوں میں جو ماضی میں ہر طبقہ فکر کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان معاملات کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج 1 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے PCR کی جانب سے ٹریننگ سینٹر قائم کرنا، جو طویل عرصے سے تعطل کا شکار تھا، مختصر مدت میں اس کا افتتاح اور گوادر کیمپس اسلام آباد کا قیام بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے گوادر اور مکران ڈویژن کے نوجوانوں کے تعلیمی اصول میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں مقامی تنظیم کی جانب سے منعقد کیے جانے والے کتب میلے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے اور ضلعی انتظامیہ کی پابندی عائد کرنے کو علم دشمن پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 1 دہائی سے بلوچستان میں کتب بینی اور کتاب کلچر کو سازشی بنیادوں پر روکا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف قابل مذمت بلکہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ضلع خضدار میں طالب علموں کی ایک مقامی تنظیم سیو اسٹوڈنٹس فیوچر نے کتب میلہ منعقد کرنے کی کوشش کی، جسے ضلعی انتظامیہ نے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت روک کر سبوتاژ کیا، جبکہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ پرامن جمہوری قوتوں کی خواہشوں کو بزور قوت دبا کر تنگ نظری و قدامت پسندی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکمرانوں نے اپنے منفی کردار اور بلوچ دشمنی کی وجہ سے بلوچستان میں موجود سیاسی قوتوں کو دانستہ طور پر مسائل کا شکار کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں خضدار میں مقامی طلباء کی جانب سے ایک کتاب میلہ کا انعقاد کیا جا رہا تھا کہ مقامی انتظامیہ رکاوٹ بن کر کتاب میلہ منعقد کرنے نہیں دیا گیا۔ بلوچستان میں جبر پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ BMC اسپتال کے ہاسٹل میں گیس دھماکہ، ڈاکٹر زخمی، پنجگور بارڈر پر جھونپڑی میں آتش زدگی، پشتون حیات نامی شخص جھلس کر جاں بحق۔ بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے ہاسٹل میں گیس دھماکے سے ریزیڈنٹ پیڈز میڈیسن ڈاکٹر عرفان اللہ بیٹنی زخمی ہو گئے، جنہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر علاج کے لیے سرکاری خرچ پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پنجگور چیدگی بارڈر پر پراسرار جھونپڑی میں آتش زدگی سے کوئٹہ کا رہائشی پشتون حیات نامی شخص جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کے مطابق جھونپڑی میں پٹرول موجود تھا، جس نے آگ پکڑ لیا۔ ضروری کارروائی کے بعد نعش علاقہ منتقل کر دیا گیا۔ یوب میں ایک شخص کی لاش برآمد، پشین میں باپ نے فائرنگ کر کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یوب کے علاقے سمبازا سے مقامی انتظامیہ کو ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی، جس کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نعش ضروری کارروائی کے بعد شناخت کے لیے مردہ خانے میں رکھ دی گئی ہے۔ مزید کارروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے۔
پشین کے نواح میں واقع قلی تراٹا پہلوان گلی میں گھریلو ناچاکی کی بنا پر محمد امین نامی شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بیٹے سمیع اللہ رودی علی زئی کو قتل کر دیا۔ مقتول کی لاش سول اسپتال لانے کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ امن و امان کسی بھی شہر کی سیاسی، معاشی اور تعلیمی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی میر یونس عزیز ظاہری نے کہا ہے کہ خضدار میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام اسٹیک ہولڈر سمیت ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ عوام نے ماضی میں جانی و مالی نقصانات اٹھائے ہیں، اب مزید بد امنی اور اس طرح کے واقعات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام خضدار پریس کلب میں امن کانفرنس کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس کی صدارت آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ عبدالحمید بلوچ نے کی۔ بلوچستان کے عوام کو مفاد پرست سیاسی گروہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی ایک قومی و سیاسی پارٹی ہے، بلوچستان کے عوام کو مفاد پرست سیاسی گروہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، بلوچستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ آئندہ انتخابات میں نیشنل پارٹی بھرپور قوت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے تحصیل تم کے سینئر اراکین نیشنل پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص ٹولہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زور پر بلوچستان کے عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے 2023 کے الیکشن کو بھی چوری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس غلط فہمی سے اب ان کو نکلنا ہوگا۔ کوہلو میں گندم بیج کی تقسیم پر بدنظمی، 7 نامزد اور 16 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج۔ تحصیل تمبو میں وفاقی حکومت کی جانب سے گندم بیج کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ لیویس فورس کی جانب سے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج سے متعدد کاشتکار زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد گندم بیج کی تقسیم کو روک دیا گیا۔ مقامی کاشتکاروں کے مطابق واقعہ نائب تحصیلدار کی جانب سے من پسند لوگوں میں بیج تقسیم کے دوران پیش آیا۔ گندم کے بیج سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی بجائے من پسند لوگوں میں تقسیم ہو رہا تھا، جسے کاشتکاروں نے مل کر روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد ڈیوٹی پر تعینات لیویز اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج شروع کر دی۔ فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا، جبکہ لاٹھی چارج سے متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ نائب تحصیلدار کی درخواست پر لیویز تھانہ تمبو میں FIR درج کر کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص کے ورثاء کی درخواست پر تاحال نائب تحصیلدار کے خلاف FIR درج نہیں کیا جا سکا۔ کوئٹہ میں آٹا بحران کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن سے منسلک سڑک بلاک کر دی۔ ریلوے اسٹیشن کوئٹہ کو بند کر کے عوام نے سڑک بلاک کر کے احتجاج شروع کیا۔ بعد ازاں کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسف زئی نے ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو ختم کر دیا گیا۔ گوادر، پسنی و تربت میں اب بھی عوام محصور، طاقت کے زور پر ناروا مقدمات کا اندراج جاری ہے۔ مولانا عبدالحق ہاشمی امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحق ہاشمی نے کہا ہے کہ گوادر و بلوچستان میں طاقت و گولی سے مسائل حل کرنے اور آپریشن کی وجہ سے حالات خراب اور عوام میں نفرت، غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ گوادر اور پسنی اور اورماڑا، تربت سمیت دیگر اضلاع میں بھی عوام محصور، چھاپے و گرفتاریاں اور طاقت کے زور پر ناروا مقدمات کا اندراج جاری ہے۔ نائل انتظامیہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے دھرنے پر رات حملہ، فوجی آپریشن، خواتین پر تشدد، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی پامالی کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن نے ہمیشہ بلوچستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں، فوجی آپریشن حالات خراب کر کے دہشت گردی کا ماحول بنا کر قرضے وصول کرنا دانش مندی نہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔
नाइजीरिया में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के मुंतज़िर 32 अफराद अगवा। बैनुल-अक़वामी खबर रसादारों के मुताबिक नाइजीरिया की जनूबी रियासत एडो के नाम एकेमी स्टेशन पर मुसल्लह शख्स ने धावा बोल दिया और ट्रेन का इंतज़ार करने वाले 32 अफराद को असलहा के ज़ोर पर अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। मकामी पुलिस का कहना है कि रियासती दारुल-हुकूमत शहर बेनन से तकरीबन 111 किलोमीटर फासले पर कायम रेलवे स्टेशन पर धावे के दौरान मुसल्लह शख्स ने वहां मौजूद कुछ अफराद पर गोली भी चलाई। पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। पीर की सुबह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेबॉर्ट्रियों में उगाया जाने वाला गोश्त जल्द ही मार्केटों में भी दस्तयाब होगा। आम गोश्त के मुकाबले में लेबॉर्ट्रियों में तैयार करदा गोश्त के कई फ़वाइद हैं। लेबॉर्ट्रियों में उगाया जाने वाला गोश्त जल्द ही मार्केटों में भी दस्तयाब होगा। लेबॉर्ट्रियों में गोश्त कैसे तैयार किया जाता है और ये कितना सेहतमंद है, इस खबर की मज़ीद तफसीलात आप बलूचिस्तान पर पढ़ सकते हैं। नेटो रुकनियत, तुर्किया की तमाम शराइत पूरी नहीं कर सकते, स्वीडिश वज़ीर आज़म क्रिस्टरसन ने एक नज़रियाती अदारे के मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद एक बयान में कहा है कि नेटो की रुकनियत के हवाले से तुर्किया ने हमसे बाज़ ऐसे मुतालबात भी किए हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोश बात।